السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم خاندان کے درمیان ایک مرتبہ پھر دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اور مخدوم جمیل الزماں نے گزشتہ روز 14 اگست کے دن اپنی حویلی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے، اپنے مریدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور انہوں نے آرمی چیف سے اپیل کی کہ وہ سندھ میں فوج کو بھیج کر سندھ میں امن و امان قائم کریں، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اگر سندھ میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوری کابینہ کے ساتھ مل کر آپریشن کریں ڈاکوؤں کے خلاف، اور ڈاکوؤں کے خلاف اقدامات کریں تاکہ سندھ میں امن و امان کا مسئلہ حل ہو سکے۔ مخدوم خاندان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں نے انہیں جب بھی نظر انداز کیا تو انہوں نے ہمیشہ ان کا طرز عمل یہی رہا ہے۔ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ 1988 میں مخدوم خاندان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو اگر وزیر اعظم بن رہی ہیں تو چیف منسٹری جو ہے انہیں دی جائے، لیکن 1988 میں بھی انہیں نظر انداز کیا گیا تھا، وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی تھی۔ تو 1990 میں جو جام صادق علی کی حکومت تھی، جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پر مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بڑے ظلم کیا تھا، بڑی زیادتیاں کی تھی، آصف زرداری کو گرفتار کیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے، اور جیالے جو تھے وہ بہت سے جیالوں پر بھی مقدمات بنے تھے۔ تو اس جام صادق علی کی حکومت کو مخدوم خاندان نے مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا، بلکہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر مخدوم امین فہیم اور ان کے برادر اور پھر ان کے صاحبزادے مل کر جام صادق علی سے کام بھی لیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ انہوں نے سرکاری عمرے بھی کیے۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا اس وقت بھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ بڑی مرات لیتے رہے جنرل پرویز مشرف سے، اور جنرل مشرف سے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ سازشیں بھی ایسی نہیں ہیں جن میں وہ شامل حال رہے ہیں۔ تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مخدوم خاندان کو نظر انداز کیا ہے تو جمیل الزماں صدیقی صاحب سمیت مخدوم امین فہیم صاحب مرحوم بھی جو ہے وہ اسی قسم کا طرز عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس مرتبہ بھی چونکہ ان کو پیپلز پارٹی میں کوئی اہم وزارت نہیں ہے، لہٰذا ان کی ناراضگی اس وقت اس وجہ سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ڈاکوؤں کا جو سلسلہ ہے وہ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں ہے، اور سکھر لاڑکانہ ڈویژن کے کسی پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو اسی قسم کی اسپیچ کرنی چاہیے تھی جو مخدوم جمیل الزماں صاحب نے کی ہے۔ وہاں تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی، لیکن جمیل الزماں نے اپنی ناراضگی کا اظہار ان ڈاکوؤں کے لیے کیا جو سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں اس وقت بدامنی سکھر لاڑکانہ ڈویژن کا کوئی پیپلز پارٹی کا ایم این اے یا ایم پی اے کرتا تو بہت اچھی بات ہوتی، لیکن مخدوم جمیل الزماں صاحب نے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ جو ناراضگی ہے جمیل الزماں صاحب کی، یہ ذاتی نوعیت کی ہے اور ذاتی مفاد اس میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کو اختلافات نہیں کہہ سکتے۔ یہ دعوت دی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہ وہ حالہ آئیں اور ان کی ناراضگی کو دور کریں، یا زرداری صاحب انہیں ٹیلی فون کریں اور ان کو منانے کی کوشش کریں۔ پیپلز پارٹی میں ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور مخدوم خاندان کے ساتھ مخدوم خاندان جو ہے اس قسم کی سیاست کرتا رہا ہے۔ اب میں دوسری جانب ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی تھی گزشتہ، ان کا ایک بڑا ہنگامی اجلاس تھا، اور اس ہنگامی اجلاس میں تمام متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جمعے کے روز امریکہ میں ایک احتجاج کیا جائے گا جو ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان، ان کی ہلاکت اور ان کی شہادت پر جو ہے ایک سخت احتجاج کیا جائے گا، اور وہ احتجاج سفارت خانے کے سامنے کیا جائے گا۔ وہاں ایک یادداشت بھی پیش کی جائے گی۔ وہاں تمام امریکہ میں رہنے والے کارکنان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس
احتجاجی ریلی میں شرکت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو کر اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا لندن میں ایک ہفتے کے روز اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں جو جو اس اجلاس کا ایجنڈا ہے وہ ہے افواج پاکستان کے بھگوڑے جو جو اس ملک سے بھاگ کر فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست نام ہے حیدر مہدی کا، جو ایک طویل عرصہ قبل اس فوج میں کرپشن کے باعث نکالے گئے تھے، اور پھر کرپشن کرنے کے بعد وہ دیار خیر میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کر رہے ہیں، اور اس میں ہدف بنا رہے ہیں ہماری افواج پاکستان کو۔ تو ان کی جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے اس کرپشن کو اجاگر کرنے کے لیے، جیسا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب فرماتے رہے ہیں کہ افواج پاکستان پوری افواج پاکستان کرپٹ نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کی جو کرپشن ہے جس کی وجہ سے پوری فوج کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ان چند لوگوں میں سے حیدر مہدی کی بھی کرپشن منظر عام پر آئی ہے، جس کی وجہ سے ایک رابطہ کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہے ہفتے کے روز، اور اس رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ان کی کرپشن اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہے اس کے متعلق پوری قوم